बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासे नक़्वियाज़ खिदमत है। बहुत सी ख़बरें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। आज पूरी दुनिया में आक़ाए दो जहां की आमद का जश्न मनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर बरसग़ीर में तो वो अपने रवायती अंदाज़ में है, पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा रवायती अंदाज़ में मिठाइयाँ तकसीम हो रही, नज़र व नियाज़ का सिलसिला, सबीलें लगाई गई हैं, जलसे जुलूस और सेमिनार हो रहे हैं। तो ये सारे क्यों? क्या आक़ाए दो जहाँ की आमद है, क्यों ना जश्न मनाएं? तो सारे मिल के जश्न मना रहे हैं। तो आपको भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो, और उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो, इसलिए कि एक ऐसी हस्ती आज के दिन आई दुनिया में जिसने अंधेरों को उजालों में तब्दील कर दिया, जिसने जहालत को ख़त्म कर दिया, इल्म अता कर दिया। तो यकीनी बात है जितना भी हम जश्न मनाएं वो कम है। अच्छा, सियासी ख़बरों की बात करें तो सियासी ख़बरें ये कि इमरान ख़ान का वो जो था ना पैमाना सब्र लबरेज़ हो गया, फट गया। 19 वकला की तहरीक होगी, यानी 19 सितंबर, और 21 जलसे लाहौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में अफरा तफरी, इमरानी राबता, मौलाना के बाद इलेक्शन कमीशन का भी सरप्राइज़, और जनरल नदीम अंजुम रिटायर्ड नहीं बल्कि पीटीआई के रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। ये क्या खबरें हैं, इन तमाम चीज़ों से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात यह है कि इमरान ख़ान फट पड़े। क्यों फट पड़े? आइनी तरमीम। वो कहते हैं ये जितनी आइनी तरमीम हो रही हैं ये सब मेरे मुखालफत में हो रही हैं, आइन को तबाह किया जा रहा है, और वो रास्ते निकाले जा रहे हैं जिसकी वजह से मैं मिलिट्री कोर्ट जाऊं या मैं जेल से बाहर ना आ सकूं। बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया, मीडिया से गुफ्तगू की, बातचीत की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक लतीफ़ा मुझे याद आया था इस हंगामा राही पे। इसको आप सियासी तनाज़र में ना लें, लेकिन एक मुआशरती तनाज़र में लें कि मामला ये कि एक जगह मेला था, उस मेले में एक शख्स का कंबल गुम हो गया। उसने हंगामा राई की और उसने कहा ये मेला तो ड्रामा था, मेरा कंबल चोरी करने के लिए तुमने ये सब कुछ सजाया था। सेम वही पोजीशन आ रही है। इमरान ख़ान तो जेल में है, मुकदमा उन पे हैं, वो उनका सामना कर रहे हैं। अब मामलात ये हैं कि आइनी तरमीम पर या किसी भी चीज़ पर, हर चीज़ पर हंगामा राई और हर चीज़ पर उस पर तनकीद जो है इमरान ख़ान की जानिब से, वो एक सियासी तौर पर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका हक़ है, वो अपोजिशन में अब हैं और वो जेल में हैं, उन पर मुकदमात बनाए गए हैं, जाली हैं, असली हैं, उनका शोर मचाना बनता है। लेकिन ये जो तरमीम का मसला है, ये मैं आपको बता दूं, ये 2006 से चल रहा है आइनी तरमीम का, ये कोई नया मसला नहीं है, और ये इमरानी दौर हुकूमत में भी ज़िंदा था, नहीं हो सका, ये एक अलग बात है। अब मामला जो है लोग ये कह रहे हैं कि आइनी तरमीम जो है वो आइन के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, आइन 73 के ख़िलाफ़ हैं, और सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इमरान ख़ान साहब भी यही कह रहे हैं कि सारा कुछ तबाह हो जाएगा जनाब, ये तो साजिश है मुल्क के ख़िलाफ़, हम नहीं करने देंगे, हम इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे। तो जनाब वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि इमरानी मामलात जो हैं उनमें नादान दोस्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ वक्त से पहले कर लेते हैं। अभी तरमीम आई नहीं, असम्बली फ्लोर पर फ्लूट भी नहीं हुई, पेश भी नहीं की गई, तो जनाब वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा कि बचाओ बाजी, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये तरमीम जिनको रोका जाए, इस पर स्टे दिया जाए, इनको पाबंद किया जाए कि ये तरमीम ना करें, ये वो भाई पहले मंजूर तो होने दो, इसके कई मराहल हैं, अचानक तो नहीं मंजूर हो जाएंगी। अच्छा, एक मामला और था 2-4 दिन 5 दिन से बहुत था कि जनाब किसी को पता ही नहीं आइनी तरमीम क्या है। तो आइनी हक़ भी यही है कि जब ये सारी चीज़ें जो हैं आपस की मुशावरत के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस जब डिस्कशन के लिए आती हैं तब लोगों तक पहुंचती हैं। उस पर मीडिया भी तनकीद करे, उस पर आम आदमी भी तनकीद करे, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए और लंबी चौड़ी होनी चाहिए। 73 के आइन पे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा हुआ था। आज शेख रशीद साहब ने भी वही कह दिया कि जनाब उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने काम दिखाया था और उनके सब जनाब उनके आगे पीछे थे, लेकिन उन्हें बड़ी मुश्किल से इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जीत गए और सारे उनके दर दौलत में मौजूद हैं। लेकिन कौन नहीं है जिसकी वजह से ये मसला नहीं हुआ? मामला तय हैं, आइनी तरमीम होंगी, अभी हो, कल हो, परसों हो, हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, किसी वक्त भी ये तरमीम होंगी। अच्छा, इसका मसौदा जो था, जो इब्तदाई थे ज़राए के मुताबिक, उसमें था कि 22 आइनी तरमीम थी।
اب یہ 52 یا 54 تک پہنچ چکی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آؤ یہ پہلے گل کر لیے کیڑی کیڑی منظور ہے کیڑی نہیں منظور ہے، کس کو نکال دیں کس کو رکھ لیں، تاکہ آپ کی بھی مانی جائے ہماری بھی مانی جائے سب کی مانی جائے، تو مشاورت کے ساتھ یہ آئینی ترامیم ہوں، اس کی کوشش ہے۔ اچھا الزام لگ رہا ہے حکومت پہ کہ حکومت نے ورکنگ نہیں کی، ہوم ورک نہیں کیا، فیصل واٹا بھی ناراض، اور بھی لوگ ناراض، اور یہ بھی شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بھی بڑے الزامات لگا رہے ہیں کہ جناب انہیں کوئی ورکنگ کی نہیں، اور آخر میں ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی، یہ ناکام ہو گئے۔ ناکام کوئی نہیں ہوئے، نمبرنگ پوری ہے۔ مولانا نے گیم کی ہے، مولانا گیم کر رہے ہیں، کیوں کہ اعصابی لڑائی ہے، یعنی سیاست میں اعصاب جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے ماحول ہوتے ہیں کہ کون کتنی ہمت رکھتا ہے، صبر کتنا کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور کیا کر لیں گے، جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، ایک آدھ تبدیلی کر لیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ، آپ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جلدی کہے گی ذرا صبر کر لیں، اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، اس پہ بحث کر لیتے ہیں، 1 مہینہ اس کی چھان بین کر لیتے ہیں کہ اس میں اور مزید کیا بہتری آ سکتی ہے۔ تو بہتری تو بہتر ترین میں بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی چیز بہتر ترین نہیں ہوتی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالا جا سکتا ہے اور اس میں مزید بہتری کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں مولانا۔ اب مولانا نے کیا کیا؟ مولانا بڑے مزیدار آدمی ہیں، مولانا محفلی آدمی ہیں، مذہبی آدمی ہیں، مذہب سے بھی وہ زیر کرتے ہیں، یعنی وہ ان کو کسی کے کو کان میں کہنا نہیں پڑتا کہ اسلامی ٹچ دیں، کیونکہ اسلام کے خود ذمہ دار ہیں اور ایک اہم شخصیت ہیں۔ دوسری طرف سیاسی، تو ان کی سیاست بھی ان کے خاندان میں، مفتی محمود صاحب نے جب 1973 میں آئین بن رہا تھا، جب بھی بڑا انہوں نے کھلایا تھا لوگوں کو، تمام سیاستدانوں کو، یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو مفتی محمود کے مقابلے میں ان کے بیٹے صاحب جو ہیں، ظاہر ہے انہیں اپنے والد محترم کو بھی دیکھا ہوگا، وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے KPK میں۔ اب فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہی کہا بات ہی کوئی نہیں، وہ لطیفے بھی سنا رہے ہیں، وہ گپ شپ بھی کر رہے ہیں، وہ پپیاں جفیاں بھی کر رہے ہیں، وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، وہ کھانے بھی کھلا رہے ہیں اور دعوتیں بھی دے رہے ہیں اور دعوتیں وصول بھی کر رہے ہیں، لیکن جا کہیں نہیں رہے، سب کو اپنے در دولت پہ بلا رہے کہ جناب میرے غریب خانے تے آؤ تو جناب انجوائے کرو، اور پھر نمازیں بھی پڑھوا رہے ہیں ان سے۔ تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور یہ معاملات طے ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے، اشارہ باقی ہے۔ بہت پہلے میں ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے معاہد ایسے ہوتے ہیں جو اشاروں سے طے ہوتے ہیں، تو جناب سب کچھ تو راضی ہیں، کون راضی نہیں ہے؟ راضی وہ بھی ہے، لیکن اس کا اشارہ نہیں آیا کہ مولوی صاحب بس کرو جان دو غصہ۔ اب وہ چاہتے ہیں ذرا تھوڑے پارا دے کہ جناب یہ میرے لائی گئے نا سارے، PTI بھی آ گئی ہے سب کو، حالانکہ PTI ان کو برا بھلا کہتے تھے، بے تحاشا کہتے تھے، اور KPK میں جو نقصان پہنچا وہ PTI کے ہاتھوں پہنچا ہے اور جنرل فیض حمید کے ہاتھوں پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ PTI سے برے نہیں بنتے۔ سیاسی آدمی، سیاست میں کیا، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، لہٰذا انہیں پلے باندھا ہوا ہے، کوئی چیز حتمی نہیں، حتمی وہی ہوگی جب کریں گے، جب موقع آئے گا، وقت آئے گا تو ایک ٹھا کر کے لگائیں گے، یعنی 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ لوہار تو تھے وہ اسلام آباد میں ہمت ہار کے واپس چلے گئے لاہور، لیکن وہ بھی اس لیے چلے گئے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ مولانا ابھی فی الحال یہ کرنے کو تیار نہیں، ورنہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ یہ زور لگانا ہے، ہتھوڑا کہاں چلانا ہے۔ لیکن جو ہتھوڑے والے ہیں اسلام آباد کے، وہاں بڑی افراتفری سپریم کورٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، یہ وہ، یہاں تک ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمرانی رابطہ بھی ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب سے، کیونکہ باقاعدہ مقابلہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جناب قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ کا مقابلہ اور کوئی نہیں، قاضی فائز عیسیٰ گھر جائیں گے، بس 4 حلقے کھولیں گے، سارا الیکشن کمیشن جو ہے تباہ ہو جائے گا، الیکشن کا رزلٹ تباہ ہو جائے گا اور معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور منصور علی شاہ جناب جے جے کا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آئین و قانون موجود ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی شک نکل آتی ہے۔ یعنی بندیال پر پڑا تھا شور کہ بندیال جائے گا، قاضی فائز عیسیٰ آئے گا، پتہ نہیں کہ تباہیاں پا دے گا، پاجی کڑیاں تباہیاں پاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ عمران کو سزائے موت دلوا دی انہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور معاملات میں کہاں کہاں فیصلے کیے، انہیں تو خود پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کمیٹی بنا کے اپنے اختیارات واپس کر دیے، سو موٹو کے اختیار واپس کر دیے۔ تو پھر امکانات ہوتے کہ جس بندیال گیا تو انقلاب آ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی غلط فہمی ہے کہ قاضی گیا، قاضی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن قاضی گیا تو کوئی انقلاب آ جائے گا، یہ بھی بھول ہے، غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا مولانا نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ سیدھا ہو گیا، وہی سرپرائز دینے گئے۔ مولانا نے کرائی گوگلی، وہ کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کوئی کھیل نہیں سکا اسے، ابھی تک وہ ہے کریز پہ ٹیمیں موجود ہیں،
لیکن جو الیکشن کمیشن چھکا مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، سرپرائز دینے کی، وہ یہ کہنے لگا کہ میری گل منو، میں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوں، میں آزاد ادارہ ہوں، آئین و قانون مجھے اجازت دیتا ہے. میں نے مانگی تھی وضاحت سپریم کورٹ سے، وضاحت سپریم کورٹ جو سے آئی ہے وہ وضاحت وہ بھی عجیب و غریب ہے. تو اب ہمارا فرض ہے کہ وہ وضاحت آ گئی، اب ہم اپنا فرض کریں انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی، باقی بھی ہم نے جو دیکھا ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو وہ فیصلہ کل پرسوں میں کرنے کو تیار ہے اور وہ کوئی نواں سرپرائز دینے کو تیار ہے. اب یہ معاملات جو ہیں، اگر یہ معاملات اس طرح آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آخری خبر کی بات کرتے ہیں. جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. 1 سال کی ایکسٹینشن تھی، نہیں، ان کو کہا گیا تھا تا حکم ثانی، اور جب تک آپ کو نیا حکم نہیں ملتا اس وقت تک آپ کام کریں. تو جاجو نہیں رہے، ریٹائر نہیں ہو رہے، فی الحال سال مکمل ہو رہا ہے، یعنی آج کے دن ہی ان کا سال مکمل ہوتا ہے. لیکن آج کے دن بڑی خبر یہ ہے کہ جناب وہ تو پی ٹی آئی کے رشتہ دار بننے جا رہے ہیں، سمدھی بن گئے. کیسے؟ ایک ایم پی ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عزت خان، ان کے صاحبزادے ہیں ایک اور کپتان، یعنی کپتان کی ٹیم کا بندہ، کپتان کی ٹیم کا ایم پی اے، کپتان کی ٹیم کے ایم پی اے کا بیٹا کپتان، وہ جنرل ندیم انجم کا داماد. شادی ہونے جا رہی ہے، کارڈ چھپ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ شور ہے، واویلا ہے. مقصد کیا؟ مقصد انہوں نے دسیا کہ جناب ہم غیر جانبدار ہیں، جو باہر کے معاملات ہیں وہ اور ہیں، جو انتظامی معاملات ہیں وہ اور ہیں، جو قانونی معاملات ہیں وہ اور ہیں، تو ہم غیر جانبدار ہیں. یہ وہی غیر جانبدار جن کو عمران خان صاحب جانور کہتے تھے، انہوں نے پھر ثابت کر دیا. تو اب وہ جناب سمدھی بننے جا رہے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان صاحب کے. کون؟ جنرل ندیم انجم. تو ابھی ایکسٹینشن ان کی ختم نہیں ہوئی ہے، پارٹی جاری ہے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.